اللهم صل على محمد سوال یہ آیا کہ جس پہ قضا روزے ہوں وہ سنتی روزے تو نہیں رکھ سکتا، لیکن کیا منتی روزے رکھ سکتا ہے؟ جی ہاں، منتی روزے کی اجازت ہے، یا اگر منتی روزے کسی پر ہوں تو اس کو یہ بھی اجازت ہے سنتی روزے رکھے گا، اور اگر کسی پہ قضا روزے ہوں تو اس کو یہ بھی اجازت ہے کہ منت مان کے منتی روزے رکھ سکتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے برابر بھی قرآن نے کہا کہ 1000 کے برابر ہے، کہ 1000 سے بھی زیادہ بہتر۔ اور یہ اصول آپ کو پتا ہوگا کہ عربی زبان میں 1000 کا لفظ اس لیے آتا ہے کہ عربی گنتی 1000 پہ ختم ہو جاتی تھی اس زمانے میں، ضرورت بھی نہیں تھی 1000 سے اوپر جانے کی، کسی کے پاس کوئی اتنی چیز ہی نہیں ہوتی تھی کہ 1000 سے اوپر کی ضرورت پڑے۔ تو 1000 سے بہتر کا مقصد یہ ہے کہ انفینٹ لا متناہی، کچھ پتہ ہی نہیں چل سکتا ہے کہ کتنی فضیلت، تو یہ 1000 کے برابر نہیں ہے، 1000 سے بہتر، یعنی 1000 کا ترجمہ اب یہ کریں گے کہ تمہاری گنتی کا جو آخری عدد ہے یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ایک رات ہے جو تمہیں مل رہی۔ اب قرآن کریم نے اس رات کی ایک خصوصیت تو خود بتائی آگے چل کر، لیکن معصوم کی ایک حدیث کیا سناد امام فرماتے اسی لیے اس رات کو جو نیکی کا عمل کیا جاتا وہ 1000 گنا سے زیادہ ثواب لے کے آتا۔ جو نماز اس رات کو پڑھی جائے گی، جو قرآن اس رات کو پڑھا جائے گا، جو دعائیں اس رات کو پڑھی جائیں گی، جو توبہ اس رات کو کی جائے گی، جو صدقہ اس رات کو دیا جائے گا، سب کو 1000 سے ملٹیپلائی نہ کرو، انڈیفینٹ کوئی حد ہی نہیں ہے، اتنا ثواب ملے گا کہ فرشتے بھی اس کو نہیں لے سکتے، ہر عبادت اور ہر نیکی۔ اور ایک اور روایت کو ذہن میں رکھ کے اگلی روایت میں خود سے بنا رہا ہوں کا مطلب یہ کہ اصول امام کا، کہ اسی طرح سے اگر کوئی ایسے بدقسمت لوگ ہوئے کہ جو آج کی رات کو اعمال تو نہیں کر رہے، سو بھی نہیں رہے، کوئی گناہ میں گزار رہے ہیں، آج بھی ایسے کوئی صاحب ہوئے جنہیں کوئی گانے کا کیسٹ سننا، اور آج بھی کوئی ایسے صاحب ہوئے جنہیں کوئی فلم دیکھنا، اور آج بھی کوئی ایسے صاحب ہوئے جنہیں صبح سے پہلے شیو کرنا، اور آج بھی کوئی ایسی صاحبہ ہوئی کہ جنہیں کسی نامحرم کے سامنے بال کھول کے جانا، تو 1000 سے بھی زیادہ اس کو آپ ملٹیپلائی کرو اتنا گناہ ملے گا، لیکن وہ بعد میں بات آئے گی، کیونکہ آج کا اہم ترین عمل دعائے توبہ۔ اب قرآن کریم نے یہاں تک جو بات بتائی، بات کہاں سے شروع ہوئی کہ اس میں ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات میں ہم نے اس کو نازل کیا۔ اچھا ایک بات میں بتا دوں، یہ طے شدہ بات ہے شیعہ تاریخ کی کہ قرآن غار حرا میں 27 رجب کو نازل ہوا۔ پیغمبر کے بعد جو پہلی وحی آئی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ 23 رمضان کو نہیں آئی ہے، وہ 27 رجب کو غار حرا میں نازل ہوئی۔ برادران اہل سنت کے ہاں پہلی 5 آیتیں کب نازل ہوئی اس کی روایتیں الگ الگ، ہمارے یہاں کوئی الگ روایت نہیں، ساری روایتیں اس ایک مسئلے پہ متفق، اور تمام علماء اس ایک مسئلے پہ متفق۔ تو آغا خوئی اور آغا سیستانی کے ابھی 27 رجب کا غسل جو اتھینٹک والا غسل مانا گیا ہے، وہ اتھینٹک روایت۔ قرآن کہہ رہا ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، تاریخ کہہ رہی ہے کہ یہ نازل ہوا 27 رجب کو، جس کا جواب ہر سال علماء اسی تقریر میں دیتے ہیں۔ تو جو چیز آپ ہر سال سنتے ہیں اس کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ البتہ بعض علماء نے اس چکر سے بچنے کے لیے کہ 27 رجب ہسٹری سے پروف ہے، معصومین کی روایتوں سے بھی پروف ہے، اور قرآن کہتا ہے شب قدر میں نازل ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ قرآن نے یہ تھوڑی بتایا ہم نے کیا نازل کیا شب قدر میں، ترجمہ آیت کا ہم نے اس کو نازل کیا، کہتے ہیں اس سے مراد ہے خالی یہ والا اقتسم الناس سورہ، یہ شب قدر میں نازل ہوا۔ غالباً اسی وجہ سے ہمارے یہاں آج کے اعمال شب قدر کا انتہائی اہم پارٹ 2 باتیں، 1000 ٹائم سورہ قدر پڑھو، آج کی رات کا ایک عمل یہ کہ 1000 مرتبہ انا انزلنا کا سورہ کمپلیٹ کرو، اور دوسرا اتنا ہی اہم عمل ہے کہ آج کی رات سورہ دخان پڑھو، سورہ نمبر 44، جس کے اندر یہ بالکل کلیئر ہے کہ شب قدر میں کیا نازل ہوا۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس قرآن کی قسم ہم نے اس کو نازل کیا ہے شب قدر میں۔ وہاں تو لفظ قرآن کھل کے آ گیا، تو وہ جو بعض علماء نے مسئلے سے بچنے کے لیے، یہ کون علماء جو ہمارے یہاں لاسٹ ویک کی ایک مجلس میں آ گیا، جو عالم ہے نہیں عالم بن کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں فلاں چیز کا جواب ہمارے پاس نہیں، اس کو اسلام سے ڈیلیٹ کر دو، فلاں چیز میں ہم کنوینس نہیں کر سکتے مخالف کو، اس لیے اس کو شریعت سے نکال دو، فلاں چیز کا جو ہے وہ ہم کیسے نان مسلم کو قائل کریں، اس لیے اس کو بند کر دو۔ جواب نہیں ہے تو وہ چیزیں نکال دو۔
جیسے میں نے لندن کی مثال دی تھی کہ ہم ماتم کو جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے تو ماتم بند کر دو جلوس میں. ہم نہیں کر پائیں گے, تم نہیں کر پاؤ گے, تم ڈیلیٹ ہو جاؤ نا اسلام سے, بجائے اس کے کہ اسلام کو ڈیلیٹ کر رہے ہو. تو اس کو آنے دو جو آ کے کہے گا سلونی سلونی قبل ان تغفرونی. تم نہیں بتا سکتے, میں ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں, اسے اور آ کے اس کو بٹھا دو, وہ جواب دے گا. تو اسی طرح سے کہا کہ شب قدر, قرآن کہہ رہا ہے شب قدر میں نازل ہوا, حدیث کہہ رہی ہے 27 رجب کو نازل ہوا. ہمارے پاس اس کا جواب نہیں. تو آیت کو بدل دو, کہو کہ نہیں پورا قرآن شب قدر میں نہیں آیا, خالی یہ سورہ شب قدر میں آیا. تو اس لیے اسلام نے سورہ دخان بھی رکھ دیا تاکہ یہ اور وہ کی گنجائش ہی نہ رہے. اور اس کا جواب آپ نے سنا ہوا ہے, اس لیے میں جواب نہیں دے رہا ہوں. لیکن ایک جملے میں کہ شب قدر کو پورا قرآن لوح محفوظ پہ نازل ہوا, 27 رجب سے قرآن اس دنیا میں حصوں میں آنے لگا. تو آج کی رات نزول قرآن کی وہ رات جب خالق کائنات اس پورے قرآن کو اس دنیا میں پیغمبر کے آنے سے پہلے ہی, بلکہ انسانوں کے آنے سے پہلے ہی لوح محفوظ پر ریکارڈ کرا رہا ہے, لکھ رہا ہے. قرآن وہاں پہ آیا, اس کو شب قدر بنا گیا. چنانچہ حدیث میں یہ جملہ آیا کہ شب قدر خالی اسلام میں نہیں ہے, یہ رسول اللہ کے اس دنیا میں آنے کے بعد سے شروع نہیں ہوئی ہے. ہر نبی کے زمانے میں شب قدر رہی ہے, کیونکہ شب قدر کا تعلق اس رات سے ہے جب قرآن لوح محفوظ پہ اترا. اور وہ رات اس وقت ہے کہ سوائے نور محمد و آل محمد کے اس وقت اس کائنات میں کوئی بھی نہیں تھا. اس وقت اس کو نازل کیا گیا. شب قدر وہاں سے چلی. حضرت آدم کی خلقت بھی اللہ نے شب قدر میں کی, اور پہلا وسیع حضرت شیز بھی شب قدر میں پیدا ہوا. اور حضرت موسیٰ کی مشہور حدیث بھی شب قدر کی کہ جب موسیٰ نے ایک مرتبہ کہا خدا بندہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے انتہائی قریب ہو جاؤں, تو اس سے قربت کا طریقہ کیا؟ کہا کہ مجھ سے وہ جتنا کوئی شخص شب قدر میں جاگے گا پوری رات, زندگی میں جتنی زیادہ شب قدر جاگے گا, یہ جاگنا اسے مجھ سے قریب کر رہا. جتنا وہ جاگے گا اتنا مجھ سے قریب ہوگا. پروردگارا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جنت بھی مل جائے. کہا کہ جو شب قدر میں استغفار کرے گا اس کے لیے شب جنت. خدا بندہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پلے صراط سے آرام سے گزر جاؤں. کہا جو شب قدر میں صدقہ دے گا وہ پلے صراط پہ آرام سے گزرے گا. خدا بندہ میں چاہتا ہوں کہ آتش جہنم مجھ سے معاف ہو جائے. کہا جو شب قدر میں دعائے توبہ پڑے گا آتش جہنم مجھ سے معاف ہے. اے خدا میں یہ چاہتا ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا, تو مجھ سے خوش ہو جا. یاد آ گئی آپ کو اثر عاشو؟ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. خدا کو راضی کرنا ایک مرحلہ عظما ہے. خدا بندہ میں چاہتا ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا. کہا جو شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے گا, وہ جو ہم 7 قل اللہ کے ساتھ پڑھتے ہیں, یہ والی نماز آپ 5 دن سے پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ اعمال 6 دن ہوئے ہیں, 5 دن سے آپ پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ حدیث موسیٰ کا ٹکڑا کہ خدا بندہ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے راضی ہو جا, تم مجھ سے خوش ہو جا, راضیت مرضیہ کی منزل آ جائے. جو شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھتا, تو شب قدر کی یہ 2 رکعت نماز ہو, یا وہ دعائے توبہ ہو جو آج کی اعمال میں ہوگی, یا وہ 70 مرتبہ استغفار ہو جو نماز کے بعد ہی ہوتا ہے, اور یا پھر جو لوگ باقی اعمال نہ کر سکے خالی رات جاگ کے گزارے. یہ خود اپنی جگہ ایک نیکی. البتہ اس میں کوئی گانے وانے, فلمیں ولمیں, انٹرنیٹ کے فضول پروگرام نہ دیکھے جائیں. وہ اسی لیے میں نے شروع میں ایک جملہ کہہ دیا تھا, یہ میری تقریر میں آنے والا. تو شب قدر آدم کی خلقت سے پہلے شروع ہوئی, جب قرآن لوح محفوظ پہ نازل ہوا. انبیاء متقدمین میں شب قدر رہی, اور اسلام میں آ کر تو اتنی اہم بن گئی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. کہا یہ شب قدر کی رات وہ ہے جس میں اللہ ملائکہ کو نازل کرتا ہے, اور سلامتی والی رات ہے. کب تک سلامتی؟ ہمیشہ نہیں ہے سلامتی. ہیا حتی مطلع الفجر, فجر نکلنے تک سلامتی ہے. اس کے بعد پرابلم شروع ہونے جا رہے ہیں. بھئی کیا پرابلم شروع ہونے جا رہے ہیں؟ بہت مختصر بات آپ ہمیشہ سنتے ہیں, صرف یاد دہانی کے لیے دماغ میں تازہ ہو جائے. یہ کیوں کہا قرآن نے رات میں سلامتی ہے, فجر تک ہے, فجر کے بعد سلامتی نہیں ہے؟ کیا مطلب فجر کے بعد سلامتی نہیں؟ اتنی اہم ترین تاریخ جو ایک عید ہے مسلمین کی, قرآن ہم کو عطا ہوا ہے جو تمام آسمانی کتابوں پہ فضیلت رکھتا. جو فضیلت پیغمبر اسلام کی 1,24,000 انبیاء پہ, وہ فضیلت قرآن کی تمام آسمانی کتابوں پر. ہم ولادت رسول کے لیے جس طرح جشن مناتے, اچھے اچھے کپڑے پہن کے آتے, علماء کالی ابا کو بدل کے آتے ہیں, اسی طرح نزول قرآن کی بھی اہمیت. مگر قرآن کہتا ہے یہ فجر تک کے لیے سلامتی ہے, اس کے بعد نہیں. وہ وہی جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں آج رات اعمال کریں, کہ آج رات آپ کے آئندہ سال کے تمام مسائل, تمام امور دنیا طے ہو رہے ہیں.
دنیا اور آخرت کے سارے معاملات آج کی رات طے ہو رہے ہیں نیکسٹ ایئر تک کے. اولاد کا مسئلہ، شادیوں کا مسئلہ، جاب کا مسئلہ، ویزے کا مسئلہ، تعلیم کا مسئلہ، صحت کا مسئلہ، دشمنوں سے بچنے کا مسئلہ، خاندانی جھگڑوں کا مسئلہ، دنیا کے جتنے پرابلم ہیں سب آج کی رات طے ہو رہے ہیں. اللہ نے لکھ دیے ہیں آپ کے لیے ساری چیزیں، لیکن ابھی جو ہے نا اس کو کنفرم نہیں کیا ہے. لکھ کے رکھا ہوا ہے فجر تک کہ اگر یہ بندہ کسی وقت اپنی فائل منگوا کر اس میں کچھ چینج کرنا چاہے تو میں چینج کر دوں گا. یہ حدیث آپ نے کل سن لی کہ سارا سال بندے مجھے پکارتے رہتے ہیں کہ میں رحمت کا دروازہ کھول کے ان کو جواب دوں. آج ساری رات میں اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول کے انتظار کرتا ہوں کوئی آنے والا آئے مجھ سے میری رحمت کو لے کے جائے. 364 دن، اگرچہ انگریزی حساب تو نہیں چلتا ہے لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے جو ہیں بھی نہیں اس تقریر میں، 364 دن جو ہیں بندے میرا انتظار کرتے ہیں. آج میں بندوں کا انتظار کرتا ہوں کہ شاید کوئی اپنی فائل میں تبدیلی کرانا چاہے. ابھی اللہ نے سائن کر کے سیل لگا کے اس کو جو ہے نا امپلیمنٹ کے لیے آگے نہیں بھیجا، ابھی روک کے رکھا ہوا. لکھ تو دیا ہے کہ اس کا بیٹا مرے گا، لکھ تو دیا ہے کہ یہ نوجوان امتحان میں فیل ہوگا، لکھ تو دیا ہے فلاں آدمی کے کاروبار سے برکت اڑ جائے گی، لکھ تو دیا ہے کہ فلاں جگہ شوہر بیوی میں جھگڑا ہوگا، لیکن ابھی سیل نہیں لگی اس پر، ابھی یہ کنفرم نہیں ہوا، ابھی فائل رکی ہوئی ہے. شاید آج کی رات کوئی بندہ مومن کو ہوش آ جائے، ایک بار وہ گڑگڑا کے اپنے خدا کو پکار لے، شاید اپنے لیے کوئی حاجت مانگ لے، شاید تقدیر کو بدلوا لے. فجر تک انتظار ہوگا، اس وقت تک سلامتی ہے جو لکھی ہے تمہاری پرابلمز وہ ابھی تمہارے پاس آئیں گی نہیں، وہ روکی ہوئی ہے فائل اللہ نے. سلام ان سلامتی ہی سلامتی ہے، جب چاہے سلامتی لے لو. لیکن ہیا حتی مطلع الفجر، ادھر ڈان کا وقت آیا، آپ نے ٹائم ٹیبل میں دیکھا روزہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، سحری ختم ہو گئی ہے، فجر کا ٹائم آیا، بس اب یہ ملائکہ کو فائل دی گئی کہ اس کو لے کے جاؤ، اب تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو اس وقت تک سلامتی ہے. اس کے بعد پھر جو پرابلم، جو امتحان تمہارے لیے لکھ دیا گیا وہ تم کو دینا ہی دینا ہے، اور وہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے، وہ تمہاری اپنی حماقت کی وجہ سے. امام نے فرمایا پھر اگر اس میں چینج کرانا ہے ذرا دیر بعد تمہیں یاد آیا، وقت گزر گیا نا، اس کے بعد تمہیں ہوش آیا ارے میری فائل تو چل چکی، وہ آ بھی گئی ہے یہاں پر. تو صرف حج وہ واحد چانس ہے کہ جہاں جا کر تم شب قدر کی اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہو. چنانچہ ماہ مبارک رمضان، پہلی رمضان سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے آپ عید تک اس کتاب سے جو شارٹ دعائیں پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ایک دعا یہ بھی، وَلَيْلَةَ الْقَدْرِ وَحَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامَ وَقَتْلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَفِّقْ لَنَا. 3 چیزیں اللہ سے آپ مانگتے ہیں، جس میں سے ایک شب قدر. ترتیب بھی دیکھیے گا سیکوینس. شب قدر آپ نے مانگی، پھر آپ نے حج مانگا ہے، پھر آپ نے راہ خدا میں جہاد مانگا ہے، قتل فی سبیل اللہ. اور ایک سیکوینس کے ساتھ پہلے شب قدر، یہاں اگر غلطی کر گئے تو پھر حج ایک چانس، اور وہاں غلطی گئے تو راہ خدا میں جہاد، قتل فی سبیل اللہ. وہ بھی ایک مرحلہ ہے جہاں وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، وہ تقدیریں بھی بدل جاتی جو نہ شب قدر میں تقدیر بدلتی ہے نہ حج. اور اگرچہ اس وقت میرا موضوع یہ نہیں، گرچہ یوم الخص بہت اہم موقع ہے، لیکن دنیا میں گزر گیا ہے، آپ لوگ کل اس کو منا رہے ہیں. بہت مختصر میں آخر تقریر میں کچھ کہوں گا، لیکن اس دعا کی ترتیب بھی اگر آپ دیکھیں تو اس پوری دنیا میں یہ حسین ترتیب اگر کسی کو ملی ہے تو میرے آقا مظلوم امام کو ملی. 23 رمضان کی شب قدر کو مکے میں پایا، حج بیت اللہ کو عجیب انداز سے پایا ہے کہ آدھا حج ہو گیا آدھا حج باقی. جو لوگ حج کر چکے ہیں ان کو پتا ہے عمرہ تمتع ہوتا ہے، پھر حج شروع ہوتا، اور پھر اس کے فوراً بعد قتل فی سبیل اللہ. یہ دعا واقعاً کائنات میں اگر کسی کے اللہ نے اسی ترتیب سے ایک ہی سال میں پوری کی کہ اسی سال میں اسے شب قدر ملی اور اسی سال میں اس کے بعد حج ملا ہو اور اس کے بعد شہادت ملی ہو. لیکن یہ بات کا موضوع ہے، میں نے ایک جملہ اس لیے کہا کہ آخری رمضان کی کسی تقریر میں یہ بات آئے گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ سال بھر ادھر ادھر دوڑ کے جانے والوں، علماء کے دروازہ کھٹکھٹانے والوں، دعائیں بتانے والوں کے پاس بھاگنے والوں، وظیفوں والوں کے پاس بھاگنے والوں، جن بھوت بلانے والوں کے پاس بھاگنے والوں، قرآن سے تمہارے مسئلے حل کرنے والوں کے پاس دوڑنے والوں، سفلی عمل کرانے والوں کے پاس دوڑنے والوں، سارا پرابلم تم نے خود کریٹ کیا. جس رات کو تمہاری فائل بن رہی ہے، جس رات کو سارے معاملات طے ہو رہے ہیں، جس رات کو اللہ نے سب کچھ لکھ کر قلم روک دیا، ابھی سائن نہیں کیا، ابھی سیل نہیں لگائی، اس وقت تو تم سوئے رہے، باتیں کرتے رہے، ادھر ادھر ٹائم ویسٹ کرتے رہے، دعائیں بھی اس طرح سے پڑھتے رہے کہ زبان پہ دعا ہے، دماغ معلوم ہے کسی ڈرامے کی آخری قسم میں کھویا ہوا ہے، تو وہی ہوگا جو اس کے بعد ہو رہا. سلامتی ہے اس آج کی رات میں فجر تک، اس کو ضائع نہ ہونے دینا. اور اس کے بعد امام نے کہا کہ جب کوئی مسلمان یہ آیت پڑھے گا تو امام کہتے ہیں حیرت ہے ان کی عقلوں پر جو چوتھی بات کیوں نہیں سوچتا. چوتھی بات امام نے کہا جب آیت پڑھی تو ایک پیغام تو آیت کا تمہارے بارے میں آ گیا
کہ تمہارے سارے امور اللہ نے لکھ کے روک بھی دیے اور انتظار کر رہا ہے، فجر تک انتظار کر رہا ہے، فجر کے بعد نہیں آنا، دروازہ بند ہو چکا ہوگا، لاک لگ چکا ہو. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ رحمت خدا میں کب لاک لگتا ہے؟ آخر رمضان میں اس کی حدیث آئے گی چوتھے امام والی. ابھی تو بس یہ آخری بات. یہ 2-3 باتیں میں آپ سے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ سے تو میری آج آخری ملاقات. دنیا بھر کے اصول کے اعتبار سے شب قدر کے بعد مجمع کہاں آتا ہے؟ وہ چند گنے چنے لوگ جو آئیں گے ان سے یہ بات ہوگی. تو آپ کو تو میں آج باقاعدہ اجتماعی طور پہ الوداع کہہ رہا ہوں، خدا حافظ کہہ رہا ہوں، یہ پیغام دیتے دیتے کہ امام فرماتے ہیں کہ سنو، آیت نے کہا اللہ نازل کرتا ہے ملائکہ کو. تو جب بھی نازل کرنے کی بات آئے گی 4 سوال تو عقل میں آتے ہیں. کون نازل کر رہا؟ اللہ. کسے نازل کر رہا؟ ملائکہ کو. کیوں نازل کر رہا؟ من کل امر معاملات لے گا، کس پہ نازل کر رہا؟ جب یہ 3 چیزیں آ جائیں گی کہ اللہ نے نازل کیا، اس کو نازل کیا، یہ کام کے لیے نازل کیا، کس جگہ پہ نازل کیا، کس پہ نازل کیا، کہا خود بخود جو یہ آیت پڑھے گا اس کے ذہن میں دماغ اگر ہے، ہاں جو پاگل آدمی بیچارہ اس پر تو ویسے شریعت معاف ہے، ہو جا کے گدو بندر کے پاگل خانے میں بیٹھے، لیکن اگر صاحب عقل ہے تو وہ یہ سوچے کہ اللہ نے نازل کیا، ملائکہ کو نازل کیا، امر دے کے نازل کیا. امر ہماری زندگی کے کائنات کے سارے معاملات. تو کس پر یہ نازل کیا گیا؟ جہاں پہ یہ 3 چیزیں سامنے آئی، امر کا لفظ آیا، اولے الامر کا عقیدہ خود بخود آنا چاہیے. اسی لیے سب سے زیادہ اس شب قدر میں آپ کو اللہ کے بعد حجت خدا امام زمانہ کو یاد کرنا. اٹھتے بیٹھ درود بھیجو محمد والے. اٹھتے بیٹھتے کروٹ بدلتے اعمال میں رس لیتے گیپ لیتے. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن کی دعا آپ کو پڑھنا، جو میں نے کل اس کا مختصر سا تعارف کرایا تھا اعمال کے درمیان، تقریر میں نہیں. تو یہ آج کی وہ 2 دعائیں ہیں جو مسلسل ریپیٹ ہونا. استغفر اللہ، آج اس کے لیے کوئی عدد مقرر نہیں کہ 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھو یا 10 دفعہ کل ولیک الحجت پڑھو. جتنا پڑھ سکتے ہو، جہاں جہاں موقع ملے، جہاں آپ سانس لیں، اور گویا یہ دعائیں آپ کی زبان پہ آنی چاہیے. وہ صاحب امر، گرچہ اس سے فوراً یہ مسئلہ بنے گا کہ صاحب امر کو یاد کر رہے ہیں، ان کے لیے تم نے اپنی کیا ذمہ داری ادا کی ہے؟ یوم القدس. ان کے لیے کیا ذمہ داری ادا کی ہے؟ میری آخری 1 ہفتے کی تقاریر کا عنوان. لیکن ابھی پہلے شب قدر مکمل ہو جائے. تو شب قدر اللہ کی قربت چاہیے، رات کو جاگی. اللہ کی رضا چاہیے، 2 رکعت نماز شب قدر اس کے مفہوم کے ساتھ پڑھی. جنت کو اپنے آپ پر واجب کرنا ہے، جہنم کو اپنے آپ پہ حرام کرانا ہے. استغفار کیجئے اور پل صراط پہ آرام سے گزرنا. صدقہ دی. ہمارے ہاں جو کل والا جملہ تھا وہی آج آ رہا کہ اعمال شب قدر کے لیے الگ کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس میں آج کی رات کے خاص اعمال ہوتے ہیں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی رات کے خاص اعمال یہی کرنا. وہ والے اعمال لوگ بھول جاتے ہیں جو ہر رات کے خاص اعمال. بھئی جو ہر رات کے اعمال ہیں وہ تھوڑی لکھے جائیں گے اعمال شب قدر. وہ تو معلوم ہی ہے. آج کی رات نماز شب کی اہمیت 1000 سے زیادہ. خود نماز شب کی اہمیت پہلے رمضان میں آ چکی. آج نہیں پڑھتے لوگ نماز شب، کیونکہ کتاب میں کہاں لکھا ہوا. ارے اگر نانی کی کتاب ہے تو کب تک اس میں رہو گے؟ لیکن یہ کتاب لکھنے کی ضرورت، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں جانتا ہوں ذاتی طور پر شب قدر کے اعمال کر کے لوگ سوتے ہیں فجر کی نماز قضا کر. کتاب میں کہاں لکھا؟ بھائی وہ تو ٹک لگاتے ہیں نا لوگ قلم لے کر کہ یہ عمل نمبر 1 ہو گیا، عمل نمبر 2 ہو گیا، عمل نمبر 3 ہو گیا، ٹک مارک چل رہے ہیں. ٹک مارک میں نہ نماز مغربین لکھا ہے نہ نماز فجر لکھا. یہ نماز چھوڑ دی تو پوری رات اعمال کیے تو بیکار. یہ 2 نماز پڑھ لی اور اعمال نہ کیے تو اس سے بہتر ہو گیا جو ساری رات اعمال کر کے قضا کر. بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ فجر پڑھنا، وہ لسٹ میں تو نہیں ہے. ٹک کس میں لگے گا؟ پورا روزانہ کی لسٹ میں. اسی طرح 2 اہم عبادت، ایک نماز شب، وہ ہے ہی آج کی رات، چاہے کسی کتاب میں لکھا ہو کہ نہ لکھا ہو. اور دوسرے صدقہ. ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے کہ شب قدر کا آغاز لوگ صدقے سے دے. قرآن نے لفظ اتنا حسین استعمال کیا. پورا سال آپ کو ہر آدمی بتاتا ہے کہ صدقے کا مقصد ہے سلامتی. قرآن آج کی رات کہتا ہے سلامتی ہے فجر تک، فجر کے بعد سلامتی نہیں رہے گی. جو قرآن کہتا ہے سلامتی نہیں رہے گی، اس سے زیادہ اہم صدقے کا موقع کون سا؟ صدقہ کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ رد بلا ہو جائے. صبح کو صدقہ دو تو شام تک کی رد بلا، شام کو صدقہ دو تو نیکسٹ مارننگ تک کی رد بلا. تو آج اگر آپ نے صدقہ دیا تو آج کی پوری رات ہر بلا دور. وہ ہر بلا دور ہے تو آٹومیٹک وہ ساری چیزیں آپ کی پوری ہو گئی جو آئندہ سال میں لکھی جا رہی. انتہائی اہم عمل میں سے ایک عمل ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ کتاب میں الگ سے اس کو نمبر دے کے نہیں لکھا گیا آپ ٹک کس پہ لگائیں، کیونکہ ٹک نہیں لگا سکتے اس لیے یہ عمل آپ کو نہیں کرنا. ذہن میں رکھیے گا صدقہ.
اور یہ مسئلہ بھی بتا دیا جائے، یہاں صدقے سے مراد ہے غریب کو پہنچانے والا صدقہ. اب یہ پروجیکٹ وغیرہ میں صدقے کی یہ رقم نہیں دی جا سکتی. اعمال شب قدر کا کنسپٹ وہی. بس میں آخری مرحلوں پہ آ رہا ہوں اس لیے کہ باتیں بہت ہیں میرے پاس. میں نے شب قدر پہ کراچی میں پورا عشرہ پڑھا. اتنی ساری باتیں ہیں تو آج کی شب قدر ختم ہو جائے گی. صرف ایک بیچ کی ایک ضمنی بات کہہ کے اصل مسئلے پہ آتا ہوں اور موضوع ختم. وہ یہ کہ یہ تو دو عمل وہ میں نے بتائے جو اعمال شب قدر میں لوگ کرتے ہی نہیں. اور اس لیے نہیں کرتے کہ آج اعمال شب قدر میں ان کے پاس اعمال کی روزانہ والی کتابیں نہیں ہوتی. آج ہوتی ہے خاص شب قدر کے اعمال کی کتاب. اس میں نہ نماز شب لکھی ہوگی، ضرورت کیا ہے لکھنے کی، نہ اس میں صدقہ لکھا ہوگا، ضرورت کیا ہے لکھنے کی، وہ تو ہے ہی ہر رات کے لیے. لیکن ایک تیسرا عمل یقیناً اس میں لکھا ہوتا، وہ عموماً لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اس کو پڑھا جائے، ہر چیز یہاں پہ ضروری نہیں. آپ کچھ گھر میں بھی جا کے پڑھیے گا. روایت بھی ہے کہ اپنے گھر کو یہودیوں کی طرح قبرستان نہ بنانا کہ ہر عمل صرف اور صرف امام باڑے اور مسجد میں ہو، گھر میں کچھ نہ ہو. وہ ہے دعائے جوشن صغیر. جوشن کبیر آپ نے سنی ہے، نام تو صغیر کا بھی سنا، لیکن اس کی ایک اہمیت بھی. یاد کیجئے سال گزشتہ اس جہاد عظیم کو جب لبنان میں ہوا، وہ مجاہد کبیر حسن نصر اللہ کی قیادت میں جب پوچھا گیا کہ ہم دنیا بھر کے مومنین آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، کہا دعائے جوشن صغیر پڑھو ہمارے لیے. بہت سارے لوگوں کو تو دعائے جوشن صغیر معلوم بھی نہیں تھی اس سے پہلے، جب تک کہ اس مجاہد اکبر یہ کہا کہ ہمیں اور تمہاری طرف سے کوئی مادی مدد فی الحال نہیں چاہیے. اب دعا صلاح المومن، امام کی حدیث ہے، مومن کا اصل اصلاح جو ہے وہ دعا میں بھی دعائے جوشن صغیر. دعائے جوشن صغیر کی اہمیت میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ اس کو آج رات یہاں پڑھا جائے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دعا آپ اپنے گھر میں پڑھیں. بار بار میں گھر پہ کیوں زور دے رہا ہوں؟ لوگ کہیں گے جی مولانا بچے خاصے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، تیار بھی ہیں دعا پڑھنے کے لیے، پھر بھی آپ ان کا کیوں حوصلہ توڑ کے ان کو گھر بھجوا رہے ہیں؟ اس کی وجہ، اور وہ وجہ جو ہے نا بس یہ آخری نقطہ ہے، پھر میری تقریر کا آخری حصہ، اور انشاءاللہ پھر آپ حضرات سے آئندہ کبھی دوبارہ ملاقات ہوگی. اکثریت کو میرا الوداعی سلام ہوگا. لیکن وہ جو آخری بات میں کہہ رہا ہوں، دعائے جوشن کبیر. دعائے جوشن کبیر کے دو حصے نہیں، دو پہلو ہیں. دعائے جوشن کبیر جو رمضان کا ایک کورس اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے نا، اس میں بہت اہم ہے جوشن کبیر. اور اس کے دو، یعنی یہ دو گروپ میں جاتی ہے. ایک جوشن کبیر جوشن صغیر کے ساتھ مل کے یہ ایک چیز بنتی، اور دعائے جوشن کبیر دوسری طرف دعائے یا علی و یا عظیم و یا غفور و رحیم پلس دعائے مجیر کے ساتھ مل کے ایک الگ گروپ بنتی. یہ دونوں میں موجود. ماہ مبارک رمضان جب شروع ہوا تھا تو اللہ نے آپ کو ایک ٹارگٹ دیا تھا، ایک پروجیکٹ آپ کو دیا تھا کہ یہ اس مہینے میں تمہیں کر کے آخر رمضان تک دکھانا ہے. اور وہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لینا اس مہینے. میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں جو پیدا ہی ہیں جہنم سے آزاد، پکے پکا، ان کو یقین ہے کامل ہے، ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے لیے جہنم. میں بات کر رہا ہوں صاحبان ایمان کے لیے، کیونکہ یہ والا عقیدہ مومن کا نہیں ہے. یہ اسلام میں ایک بالکل الگ فرقہ، مرجعیہ فرقہ، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ آتش جہنم ہمارے پاس نہیں آئے گی. یہی قرآن یہودیوں کا عقیدہ بتاتا. یوم القدس کو یہودیوں کو ہر اعتبار سے یاد کرنا ہے، خالی ایک ریفرنس کانٹیکس میں نہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمارے لیے حرام ہے. البتہ سورہ بقرہ میں الا ایام معدودات، اتنا تو وہ بھی کہتے ہیں چند دن تو آ جائے گی. یہاں تو چند دن کیا چند سیکنڈ بھی نہیں آتی ہے، وہ تو میری تقریر میں آئیں گے بھی نہیں. لیکن ماہ مبارک رمضان شروع ہوا، اللہ نے آپ کو اس مہینے میں ٹارگٹ دیا، ایک پروجیکٹ دیا ہے کہ آپ کو عید کی رات تک اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانا. اور جیسے جیسے دن گزر رہے آپ کو چیک کرنا ہے. اسی لیے ماہ مبارک کی آخری 10 دنوں کی دعا، خدا بندہ رمضان کے دن اور رات بڑی تیزی سے گزرے جا رہے ہیں، خدا معلوم ہے اب تک تجھ کو راضی کر سکا ہوں کہ نہیں کر سکا ہوں. یہ دعا کا ترجمہ. راضی ہو گیا تو بہت خوب، اب تک راضی نہیں ہوا تو اب راضی ہو جا. اب تو دن ہی کتنے رہ گئے ہیں. یہ دعا ہے اس ماہ مبارک کی. اور ایک یہ بھی دعا ہے کہ اعوذ بجلال وجہک الکریم، خدا بندہ میں گھبراتا ہوں اس بات سے ایسا نہ رمضان گزر جائے اور میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد ہی نہ کر سکا. اب یہ جو ٹارگٹ اللہ نے دیا ہے نا، ایک بیماری آپ کو ڈاکٹر ڈوز دے گا دوا کا، پہلے ہلکا دے گا، فائدہ نہیں ہو تو ڈوز بڑھائے گا، فائدہ نہ ہو تو بالکل میکسیمم ڈوز پہ جائے گا. یہی دعاؤں کا اصول ہے. یا یہ کہ مثلا کہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے 20-20 یا 50-50 اوور والا، ٹیسٹ کی تو مثال نہیں دیتا، وہ اکثر ڈرا ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر معلوم اوور کم رہ گئے
اور ابھی جو ٹارگٹ تھا وہ پورا نہیں ہوا تو آدمی کس طریقے سے اس کے بعد مار دھاڑ شروع کرتا؟ پھر کیسے بیٹسمین کی ضرورت ہوتی؟ ٹیکنیک والے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہٹے لگانے والے کی ضرورت ہوتی ہے، تکے سے مارے لیکن اسکور کو بڑھا دے، یہ اصول ہوتا ہے۔ فٹ بال یا ہاکی کا میچ ہے، معلوم ہے 10 منٹ رہ گئے اب تک ہم گول نہیں کر پائے، تو کس طرح جی جان سے جان توڑا کے جو ہے سارے کھلاڑی کے اسی ایک منزل پہ آتے ہیں۔ آخری مرحلوں میں تو دیکھا 11 کے 11 کھلاڑی جو ہے نا وہ مخالف کی ٹیم میں پہنچ جاتے ہیں، گول کیپر تک اپنا گول چھوڑ کے آ جاتا ہے، کسی طرح سے گول کرنا ہی کرنا۔ یہ ہے کہ جب آدمی کے ذہن میں ٹارگٹ ہو، یہ ہے ماہ مبارک میں یہی آپ کی حالت ہونی چاہیے۔ سمجھیے کہ 50 اوور یا 20 اوور کے میچ کے آخری اوور چل رہے ہیں، ایک ہفتہ رہ گیا ہے خالی، بھائی یہ سمجھ لیجئے کہ گویا کرکٹ اور ہاکی کے میچ، ہاکی اور فٹ بال کے میچ کا آخری مرحلہ ہے، گول کیپر بھی گول چھوڑ کے آگے بڑھ جائے، کسی طریقے سے اپنا ٹارگٹ حاصل کرنا۔ اور اس کے لیے کیا ٹارگٹ؟ جہنم سے آزادی، کوئی اتنا معمولی مسئلہ نہیں۔ اب دیکھیے رمضان شروع ہوا، آپ سے کہا کہ رمضان شروع، ماہ مبارک رمضان شروع ہوا، کہا یا علی ہو یا عظیم ہو یا غفور ہو یا رحیم پڑھو، اللہ کے 6 نام آپ لیتے رہے اور کیا کہتے رہے؟ فقا کر رقبتی من النار۔ دعا کا مطلب کیا؟ دعا میں آپ صرف 2 چیزیں مانگتے ہیں، یا علی ہو یا عظیم ہو یا غفور ہو یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ آپ نے خدا کے 6-7 نام لیے بس۔ فی من تمن والا ہے، کیا آپ نے دعا مانگی؟ فقا کر رقبتی من النار وادخلنی الجنہ۔ وہ یاد کیجیے گا، میں نے پچھلے سال ایک مجلس پڑھی تھی المنزی سینٹر میں، نہیں کہیں اور، کہ ہم جنت کی دعا مانگتے ہیں، بھول جاتے ہیں جنت کا راستہ جہنم میں سے ہو کے جاتا ہے۔ وہ بھی دعا مانگنا ہے جہنم نہ ملے اور جنت ملے۔ آپ نے خالی جنت مانگی اور جہنم سے آزادی نہیں مانگی تو اللہ آپ کو جنت دے گا 50,000 سال بعد، اور 50,000 سال کہاں گزریں گے؟ یہ گزریں گے جہنم میں۔ تو نے تو جنت مانگی تھی، جنت تو مل گئی، یہ تو نے کہا تھا کہ جہنم سے بچا کے جنت دے۔ دعاؤں میں یہ پوائنٹ ہوتا، اس لیے اس دعا میں بھی کیا ہے؟ فقا کر رقبتی من النار پہلے، پھر ادخلنی الجنہ، اے خدا جہنم سے آزاد کرے پھر جنت میں داخل کر۔ وہ جنت کا مزہ کیا رہا کہ 50,000 تو جہنم میں جل بھن کے خاک ہو کے چربی نکلی، پیپ نکلی، سانپ و بچھو نے کاٹا اور پھر جنت میں آ رہے ہیں لڑکھڑاتے ہوئے زخموں سے چور چور۔ کہا نہیں جنت چاہیے ہم کو، جنت چاہیے، مگر کیسے؟ جہنم سے آزاد ہو کے جنت چاہیے۔ اب یہ جہنم سے آزادی آپ کا ٹارگٹ پہلی رمضان کو دیا گیا، شروع رمضان 90 منٹ کا فٹ بال کا میچ ہے، ابھی تو 5 ہی منٹ گزرے، بہت وقت ہے، آرام سے کھیلیں گے۔ لیکن اب آگے مثلا 75-80 منٹ ہو گئے، اب آرام کا وقت کہاں؟ 20 رمضان میں آپ پہنچے، 15 رمضان ہو گئے، 13, 14, 15، اب تک آپ جہنم سے آزاد نہیں ہو سکے۔ دعائے مجیر آپ کو دے دی گئی۔ دعائے مجیر میں اللہ کے 200 نام ہیں اور تقریباً 85 ٹائمز ہے اجرنا من النار، اجرنا من النار۔ شروع میں آپ صرف ایک بار کہتے تھے فقا کر رقبتی من النار، آگے بڑھ جاتے، اب دعا کا ڈوز بڑھا دیا گیا، اب ٹائم آپ کے پاس کم رہ گیا، آدھا رمضان گزر گیا، اجرنی من النار 85 ٹائمز آپ دعائے مجیر میں کہتے ہیں اللہ کے 2 نام لے گا، 200 نام لے گا۔ اب آ گیا لاسٹ ویک، وہ یہ بالکل آخری مرحلے ہیں، یہ آخری ویک ہے، یہ بھی چلا گیا، پھر کچھ نہیں رہے گا ہاتھ میں۔ اب آ گئی دعا جوشن کبیر، اب اللہ کے 5 نام نہیں ہے، اب اللہ کے 200 نام نہیں، اب اللہ کے 1001 نام ہے۔ اب ایک بار فقا کر رقبتی من النار نہیں، 100 مرتبہ کہنا سبحانک لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ خدا بندہ تو آخر رمضان آ گیا، اب بھی میں جہنم سے آزاد نہیں ہوں گا۔ آج 1000 مرتبہ، 1001 مرتبہ اللہ کا نام لے کر 100 بار آپ کو پکارنا خلصنا من النار، خلصنا من النار۔ کوئی اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے جہنم سے آزاد، ڈوز بڑھتا جا رہا ہے۔ جو پیغام یا علی سے شروع ہوا، دعائے مجیر پہ پہنچا 15 رمضان کو، اور 23 رمضان کو الغوث الغوث خلصنا من النار پہ جا کے میکسیمم ڈوز آپ کو دیا گیا۔ آج کی رات تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانا ہی نہیں۔ تو یہ دعائے جوشن کبیر جہنم سے آزادی کا جو پروجیکٹ ہے اس کا آخری مرحلہ ہائیسٹ ڈوز، وہ ایک طرف۔ ادھر سے آئیے دوسرے حوالے سے، انسان اس دنیا میں رہ کے جنت میں آخرت میں جاتا ہے، دنیا بھی بنانا ہے اور آخرت بھی بنانا ہے۔ دعائے جوشن کبیر آخرت بنانے کی دعا ہے، خلصنا من النار، اور کیا اس کے اندر اور ہے کیا؟ جہنم سے آزادی، یہی بہت بڑی چیز۔ اور دعائے جوشن صغیر اس کی ساتھی، جو کہ لوگ عام طور پہ دعائے جوشن کبیر کم پڑھتے ہیں، اور اس کی اہمیت مجاہد کبیر آغا حسن نصر اللہ کے اس جملے سے واضح ہو رہی، لیکن اصل یہ والی دعا جوشن صغیر ہے آپ کے دنیا کے پرابلم دور کرنے کے لیے، یہ بھی تو دور کرانا ہے، دشمنوں سے بچنا، سفلی عمل سے بچنا، جادو سے بچنا، قرضوں سے بچنا، جنگلوں اور صحراؤں کی پریشانیوں سے بچنا، یہ دنیا بناتی ہے، وہ دعا آخرت بناتی ہے۔ مومن کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ چاہیے، وہ جوشن صغیر، وہ فی الآخرت حسنہ چاہیے، وہ جوشن کبیر۔ اور یہی اسی لیے میں
آپ کو یہ دعائے جوشن صغیر کا صرف پہلا ایک آدھا پیراگراف سنا رہا ہوں، پوری دعا اسی انداز کی. اے خدا، میرے کتنے ہی دشمن ہیں جنہوں نے عداوت اور بغض کی تلوار میرے خلاف کھینچ لی، اپنی چھری کی دھار کو تیز کر لیا ہے میرا گلا کاٹنے کے لیے، اپنے تیر و تبر کی نوکوں کا رخ میری طرف کر لیا، زہر قاتل میرے لیے تیار کر دیا. اے خدا، وہ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھ سو نہیں رہی. ان کا ارادہ ہے کہ جو خرابی اور برائی ہے اس میں مجھے مبتلا کرے، ہر کڑوا گھونٹ مجھے پلا دے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں سختی نہیں برداشت کر سکتا، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو میرے خلاف جنگ کر رہے ہیں. کون جنگ کر رہا ہے آپ کے خلاف؟ چھوٹے سے لے کے بڑے تک، عام سے لے کے خاص تک، صغیر سے لے کے شیطان کبیر تک، سب کو ذہن میں رکھیے. اور میں ان لوگوں کو جنگ کرنے والوں کی طاقت سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں. میں دشمنوں کے درمیان اکیلا ہوں. اے خدا، میں تیاری نہیں کر سکتا ہوں. انہوں نے تو میرے خلاف بھرپور تیاری کر لی ہے. تو اے خدا، تو اپنی طاقت سے میری تائید کر، اپنی امداد سے میری کمر کو مضبوط بنا، دشمنوں کی چھری کی دھار کو کند کر دے. خدا بندہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے. اے خدا، جن مکاریوں کا رخ انہوں نے میری طرف کیا، یہ ان کی طرف پلٹا دے، تاکہ وہ میرے لیے اپنے انتقام کی پیاس کو نہ بجھا سکیں، نہ میرے اوپر اپنا غصہ نکال سکیں. خدا بندہ وہ غصے سے اپنی انگلیاں ہی کاٹتے رہیں، اور وہ اس عالم میں منہ پھیر کے جائیں کہ ان کے لشکر جو ہیں وہ زخمیوں نے ڈھال پڑے ہیں. آغا حسن نصر اللہ کا جہاد دیکھتے کیا بالکل یہ نہیں لگ رہا کہ دعائے جوشن صغیر کیا ہے؟ وہ کیفیت بتا رہی ہے جو پچھلے سال ہماری آنکھوں کے سامنے آئی ہے. اس عالم میں وہ پلٹے کہ وہ اپنی ہی انگلیوں کو غصے سے کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں. ان کے اپنے دشمن زخمیوں نے، ان کے اپنے لشکر زخمیوں نے ڈھال پڑے ہوئے ہیں. یہ ٹکڑا دشمن کے بارے میں، قرضے کے بارے میں، جادو کرنے والوں کے بارے میں دعائے جوشن صغیر میں بھی 8 10 15 50 60 فقرے. اور ہر دفعہ کے آخر میں وہاں آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب جہنم. اور یہاں پر بھی ہر ٹکڑے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں. یہ ٹکڑا ہے دعا کا جو آپ کو ہر بار دہرانا پڑتا ہے. فلک الحمد یا رب من مقتدر لا یغلب. ساری تعریفیں تیرے لیے، تیری طاقت پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. وزی انات لا یعجل. اور تو ایسا صبر کرنے والا، صبر کرنا اللہ کے لیے تو اچھا نہیں، غصے کو روکنے والا کہ تجھے جلدی نہیں ہوتی دشمنوں پہ عذاب کرنے میں. وَاجْعَلْنِي لِنِعْمَائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلَعَلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ. خدا بندہ اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا مجھے بنا دے. یہ ہے ساری دنیا والی چیز. دشمنوں کے اوپر تو غالب آئے گا، بڑی سے بڑی طاقت آ جائے. کیا بیشتری ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا لبنان کا جہاد. تو ہے کہ من مقتدر، کوئی تیرے اوپر غالب نہیں آ سکتا، لیکن تو جلدی نہیں کرتا، آرام آرام سے دشمنوں کو سزا دیتا. خدا بندہ میں تیری نعمتوں کا شکر کرو. یہ سب دنیاوی چیز. تو دنیا کے جو آپ کے پرابلم ہے ان کا حل ہے جوشن صغیر. خاص طور پر اگر دشمن آپ کے خلاف ہو، انفرادی اور اجتماعی. اور آخرت کے مسائل کا حل ہے جوشن کبیر خلصنا من النار یا رب. تو وہ جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ والا پہلو ہے، وہ یہ دو دعائیں مل کے کمپلیٹ کرتی ہیں جن کو کہتے ہیں دعائے جوشن ہے. ایک دنیا کے مسئلے کو، ایک آخرت کے مسئلے کو. اور وہ جو ایک ہمارا ٹاسک ہے، ایک ہمارا گول ہے کہ جہنم سے آزاد کرنا ہے. یا علی و یا عظیم سے شروع ہو کے مجیر تک، اور مجیر سے شروع ہو کے دعائے جوشن کبیر تک پہنچا. یہ سب آپ کو جمع کرنا ہے. اب میں نے جوشن صغیر کے لیے خاص یہ کیوں کہا کہ یہاں پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، میں یہ بھی نہیں کروں یہاں حرام. گھر کا کیوں کہا؟ کیونکہ جوشن صغیر کے جو فائدے وہ زیادہ تر ہم کو اپنے گھر میں چاہیے ہوتے ہیں. وہاں پہ دشمن کا زور نہ چلے، وہ گھر جو ہے قرضے کی بلا سے محفوظ رہے، اس گھر کے اندر کوئی پریشانی نہ آنے پائے، وہاں رزق میں برکت رہے. اس لیے یہاں بھی پڑھے نا بہت اچھا. خاص طور پر ایک آخری جو مصائب سے ربط والا پہلو بن رہا وہ اب شروع ہو رہا ہے. بس اب وقت ہو گیا. آپ گھڑی دیکھ سکتے ہیں، میں نے جتنا وقت مجھے آج لینا تھا الحمدللہ وہ لے لیا، اور آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا. اب آخری بات وہ یہ کہ جوشن صغیر دشمنوں کا پہلو، انفرادی دشمن بھی ہمارے ہیں. جتنے آپ کے وہ پرابلم ہے نا، بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، کسی نے جادو کر دیا، کوئی دشمن ہمارے خلاف ہے، کسی کی نظر لگ گئی، بچے امتحان میں کامیاب نہیں ہوتے، نوجوان غلط راستوں پہ چلے جا رہے ہیں والدین کی نصیحت اور ہدایت کے باوجود. اپنی کوتاہی ہو تو پھر تو نہ دعا کام آئے گی نہ اللہ آپ کی مدد کرے گا. لیکن وہ سارے مسئلے جوشن صغیر. اور ایک اجتماعی دشمن بھی ہمارے پیچھے لگا ہوا، جس کی آنکھ میں شیعت خار کی طرح کھٹک رہی ہے. وہ ہمیشہ سے ہمارا خاتمہ کرنا چاہ رہا، اور ایک نہیں ہے، بہت سارے اس میں مل گئے. بہت سارے لوگوں کے انٹرسٹ اس چیز پہ جمع ہو گئے کہ تشیع کے نام و نشان کو دنیا سے مٹا دیا جائے. چاہے آپ وہ کفار مکہ کے اس انتقام کو کہیے جو یزید نے تو کہہ بھی دیا تھا، کہاں ہے میرے بدر و احد کے بزرگ، آج میں نے انتقام لے لیا.
اور چاہے وہ خیبر کے یہودیہ کی بات کرے جو اب تک اپنے زخموں کو چاٹ رہے ہیں. اور جس طرح سے شب قدر دعائیں کرنے کا دن، یوم القدس جاگنے کا دن ہے، ہوشیار ہونے کا دن ہے. امام کی یہ حدیث ہے نا کہ ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا، مولا نے کہا 6 آدمیوں کی دعا تو شب قدر میں قبول نہیں ہوتی. اس میں ایک وہ غافل مومن ہے جو اپنی کوئی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا، ہر چیز اللہ سے مانگ رہا، اس کی دعا شب قدر میں بھی قبول نہیں ہوتی. چاہے غافل اپنے معاملات میں ہو کہ پڑھتا لکھتا ہے نہیں، پورا سال چاہتا ہے امتحان میں پاس ہو جاؤں، محنت و مزدوری کرتا نہیں ہے، چاہتا ہے کہ میرا روزگار اچھا ہو جائے. اور چاہے وہ اجتماعی دشمن کے مقابلے میں ہو. یوم القدس یہ ساری دنیا میں آج منایا جا چکا، اور کل انشاءاللہ یہاں پر بھی ٹورنٹو میں بھی ریلی ہے دوپہر کے 12 بجے، اعلانات ہو گئے، شاید مزید بھی ہو. وہ جاگنے کا دن، ہوش میں آنے کا دن، وہ من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین کا دن، وہ اسلام کے اس پیغام کا دن ہے کہ اسلام ایک طرف ہم کو چاہتا ہے کہ ہم مصلی کے ایسے نمازی بنیں کہ پرانے زمانے کے 200 سال کی جو غاروں کی عبادت کرنے والے راہب تھے ان سے ہم آگے بڑھ جائیں، اور دوسری جانب چاہتا ہے میدان جنگ کے ایسے مجاہد بنے. اسلام عبادتوں کے ذریعے ہم کو راہب نہیں بنانا چاہتا ہے، صوفی نہیں بنانا چاہتا، وہ عبادت بھی اور وہ جہاد بھی ہو کہ جیسا اور کسی کے پاس مثال ہی نہیں. جن کے پاس عابدوں کی مثال ہے تو خالی عابدوں کی مثال ہے، جن کے پاس جنگ کرنے والوں کی مثال ہے ان کے پاس خالی جنگ کرنے والوں کی مثال ہے. الحمدللہ تشیع کے بعد ایسی مثالیں ہیں کہ عبادت کو دیکھو تو علی سے بہتر عابد دنیا میں نہیں گزرا، اور مجاہد جہاد کو دیکھو تو علی سے بڑا مجاہد اس دنیا میں نہیں گزرا. علی کی وہ رات کی عبادتیں اعمال شب قدر ہیں، علی کا وہ دن کا جہاد یوم القدس ہے. آنکھیں کھول کے ہوشیار ہونا ہے. خالی علی ہی نہیں، علی کا بیٹا حسین بھی شب عاشور ایک رات کی مہلت دشمن سے مانگتے ہیں، مگر کیا کہہ کے مانگتے ہیں کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنا ہے. دیکھیے پنکھا چل رہا ہو، پانی کا انتظام ہو، کھانے کا انتظام ہو، واش روم کا انتظام ہو، گھر جا کے جب چاہے آرام کا انتظام ہو اور عبادت کرو وہ الگ بات ہے. اور 3 دن کی بھوک اور پیاس ہو، دشمنوں کا نرغہ ہو، ننگی تلواریں کھینچی ہو، شب ہجرت مولا کا تلواروں کے سائے میں سونا بھی ایک مرحلہ ہے. اور پوری شب عاشور چاروں طرف سے دشمن تلواریں کھینچ کے حملہ کر چکا ہو، کوئی امکان بھی نہیں کہ جنگ چل جائے گی. عصر عاشور حملہ کر دیا تھا، چند گھنٹوں کے لیے روکا اور وہاں سامنے تیاریاں اور پھر عبادت کرنا. یہ وہ مجاہد ہیں شہدائے کربلا جنہوں نے عبادت بھی ایسی کر کے دکھائی جو آپ کرنے والے ہیں شب قدر، اور جہاد بھی ایسا کر کے دکھایا کہ کسی نبی سے بھی ایسا جہاد نہ ہو سکا جو اصحاب امام نے کیا ہے. ان دونوں کے جمع ہونے کو کربلا کا عاشور کہتے ہیں. اور اس سال ٹورنٹو میں یہ دونوں ایک ہی دن جمع ہو گئے کہ شب قدر بھی آج کی رات آ رہی ہے، یوم القدس بھی کل کا دن آ رہا ہے. اللہ جل اللہ جل یا مولا، اللہ جل 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 یا صاحب السماء، اللہ جل اللہ جل اللہ جل